هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت لي قرة عيني في الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علامہ طبرانی نے اپنی معجم میں ایک روایت نقل کی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ جس نے دنیا میں مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ پاک جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ جس نے دنیا میں مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھا اللہ پاک جل شانہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃ كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار اور جس نے دنیا میں مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھا کل قیامت کا دین ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا میرا یہ بندہ نہ منافق ہے نہ دوزخی ہے. سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ اس عقیدت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں نہ دولت کام آئیں گی نہ اولاد کام آئیں گی میری تمہاری بخشش کے لیے صرف میرے آقا کی شفاعت کام آئیں گی. ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا رسول مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا روخاں نیر تانبا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ
تتیم دورہ سرخیل زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی آیت کریمہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ملی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ ایسے پرفتن دور میں خداوند کریم نے اپنے ذکر خیر کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنائے۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کروایا میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کا اپنی طرف سے جزائے خیر بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ احکامات، ضابطے، طریقہ کار، دستور زندگی، ضابطۂ حیات اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمائی؟ اور کبھی کبھی پروردگار عالم کو جلال آتا ہے، فرمایا میرے بندے تو اپنے آپ کو خود مختار نہ سمجھ، یہ دولت، یہ حکومت، یہ پراپرٹی، یہ لمبی لمبی گاڑیاں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال و زر، یہ جتنی بھی چیزیں تیرے پاس ہے یہ ساری عارضی چیزیں۔ ایک وقت آئے گا جس طرح یہ دوسروں کے قبضے میں پہلے تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے، ایک وقت آئے گا تو بھی اس کو چھوڑ کے پیوندے خاک ہو جائے گا۔ یہ جہان فانی ہے۔ آج رجسٹروں میں ہمارا نام ہے مسلمانوں، انہی چیزوں پر کل کسی اور کا نام تھا، آئندہ کل کسی اور کا ہوگا۔ 2 دن کی زندگی ہے، نہ اتنا اچھل اچھل کے چل۔ 2 دن کی زندگی ہے، نہ اتنا اچھل اچھل کے چل۔ یہ راستہ ہی چل چلوں کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الفتن ہے، آخرت دار الامن ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ یہ جہان فانی ہے۔ کئی لوگ ہم سے پہلے دنیا میں آئے، آج ان کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، جب آپ تبلیغ دین کے لیے تشریف لے جاتے تھے کسی علاقے میں، آپ کا معمول تھا ٹفن ساتھ بندھوا کر لے جاتے تھے، خادم ساتھ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں بندھوا کر دی۔ میں سمجھاؤں یہ دنیا کتنی بے وفا ہے۔ 3 روٹیاں لی، چلتے رہے، پھر شجرہ سایہ دار آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا چلو تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر آگے کو چلیں گے۔ ٹفن کھولا، ڈبے میں نکلی روٹی 2۔ عیسیٰ علیہ السلام نے متعجبانہ لہجے میں پوچھا بھائی خود ٹفن میں نے پیک کروایا تھا، روٹیاں میں نے 3 رکھی تھی، یہ 2 کیسی؟ وہ خادم جٹ سے کہنے لگا قسم خدا کی میں نے نہیں کھائی۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو بات بات میں پھٹافٹ قسمیں کھاتا ہے نا، یہ نشانی ہے اس کے جھوٹا ہونے کی۔ تیری قسم، قرآن کی قسم، تیرے ماں باپ کی قسم،
آج مسلمان اس کی پرواہ نہیں کرتا. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے قسم کی ایک قسم ایسی ہے یمین غموس، جو آدمی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں گوتا لگایا جائے گا. پھٹافٹ جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نشانی ہے اس کے جھوٹا ہونے کی. عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ تو اور میں، ہم دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا تو تھا نہیں. گٹھڑی میں نے باندھی، گیرا میں نے لگائی، ٹفن کا ڈبہ میں نے پیک کیا، تو تیسری گئی کہاں؟ ضرور جھوٹ بولتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام چپ خاموش، کچھ نہیں کہا. پھر آگے کو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، اللہ نے اس میں روح ڈال دی، آسمان میں اڑتی ہو گئی. مادر ذات اندھوں کی آنکھ میں انگلی پھیر دیتے نور اتر جاتا تھا. مادر ذات کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے شفا مل جاتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کی روشنی میں مٹی کی 3 ڈیریاں بنائی، پھونک ماری، تینوں ڈیریاں سونے کی بن گئی. ایک اپنی طرف کر لی، دوسری ڈیری اس کی طرف کی، تیسری ڈیری کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تیسری اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے. وہ کہنے لگا قسم خدا کی میں نہیں کھائی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک. اللہ کا نبی کبھی جھوٹوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا ہے. تینوں ڈیریاں اس کی طرف کر لی، کہا جا تو تینوں لے جا. وہ بھی سوچنے لگا نبی نہ ملا تو کیا ہوا، سونا تو ملا. اب جنگل کا راستہ، سنسان علاقہ، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ سونے کو میں کہیں چھپا دوں. تھوڑی دیر میں 2 ڈاکو قسم کے آدمی آئے، چھرا دکھانے لگے، دھمکی دینے لگے. تو وہ کہنے لگا بھائی مارنے کی بات نہ کرو، تینوں کا 3 حصہ، تم دونوں کا 1 حصہ ہے، تیسرا حصہ میرا. وہ بھی سوچنے لگے چلو بھائی ایک آدمی سامنے سے دے رہا ہے تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے. دوپہر کا وقت تھا، شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، چلچلاتی دھوپ تھی. اب سونا کھانے کا کام تو کرتا نہیں، تو ایک کو بازار بھیج لیا تھا جو روٹی لے کر آ. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ راستے میں سوچنے لگا ان کے باپ کا نوکر رکھتا ہوں، دھوپ برداشت کروں گا، دھواں برداشت کروں گا. وہ دونوں وہاں چھاؤں میں بیٹھے آرام کر رہے. اس کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، کھائیں گے سو جائیں گے، اٹھے کون، سارا سونا میرا ہو جائے گا. ادھر ان دونوں نے پلان بنایا، وہ بازار میں شربت پیتا ہوگا، جوس پیتا ہوگا، ہم یہاں دیکھو اکیلے سنسان علاقے میں بیٹھے وہ آئیں گے نا، ماریں گے زور سے تلوار. کدھر وہ گیا تھا اتنی دیر کر دی، نصفہ نصفی بانٹ لیں گے. وہ دوسرا کہنے لگا چلو بالکل ٹھیک ہے. اس نے کھانا خریدا، زہر ملایا. یہ وہاں سے جنگل میں آئے، ان دونوں نے کہا بھائی بہت دیر کر دی، کہاں گیا تھا، زور سے ماری تلوار گردن دور جا کے پڑی. خوش ہو گئے، چلو کام بن گیا. اب کھانا کھاتے، کھانا کھائے، کھانے میں ملا تھا زہر، کھانا کھا کے سوئے، اٹھے کون. کئی دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہیں سے گزر ہوا. سونے کی 3 ڈیریاں پڑی ہوئی ہے، 3 لاشیں پڑی ہوئی ہے. ٹھنڈا سانس لیا، کہا دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی. ذہن میں دنیا ہے، ذہن میں 1000 مل جائے لاکھ چاہیے، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے ارب چاہیے. ساری دنیا کی پراپرٹی ایک آدمی کے دامن میں اگر سمیٹ لی جائے تب بھی وہ کہے گا نہیں مجھے اور چاہیے. میرے نبی کا فرمان ہے انسان کے پیٹ کی آگ، یہ جو مال، یہ حرص کبھی ختم نہیں ہو سکے گی. اس کے پیٹ کو صرف ایک ہی چیز بھر سکتی ہے، وہ قبر کی مٹی. اچھے مسائل نہیں پوچھیں گے، زکات کا مسئلہ کبھی نہیں پوچھیں گے، لون سود کا، وراثت کا مسئلہ کبھی نہیں پوچھیں گے. کہیں سے تعویل ڈھونڈ کے لائیں گے، بس ہمارے پاس مال آنا چاہیے. تو ایک آدمی تھا نا 1500 روپیہ کے جوتے خرید کے لایا. اب مسجد میں گیا، اس کا ذہن تھا جوتے وہاں رکھوں گا کوئی چوری کر کے لے جائے گا، اتنے قیمتی جوتے میں نہیں رکھتا جوتے نیچے. تو سجدے کے سامنے رکھے، ایک نظر سجدے کو کرتا ہے، ایک نظر جوتے کو تارتا ہے. وہاں ایک بغل میں ایک چور کھڑا تھا، اس کی بھی نظر جوتے پر تھی، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ جوتے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ جوتے کو بھی تارتا ہے. تو وہ مبلغ بن گیا، نیک بن گیا، اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہنے لگا شرم نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتے ہو، جوتے بھی تارتے ہو. تو وہ بیچارہ شرما گیا، گردن چکا تو وہ جھوٹا اڑا کے بھاگ گیا. کہاں سے مسئلے ڈھونڈ لاتے.
ایک نظر سجدے کو کرتا ہے، ایک نہ میرا رب کہتا ہے ظالم تو سجدے کو دیکھ، تیرے جوتے کی حفاظت میں کروں گا، تو سجدے کو بھی تاڑتا ہے جوتے کو بھی تاڑتا ہے، لا چور اٹھا کے لے گیا تیرا چور۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، ارے تم نے اس پر دل کیوں جما لیا؟ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، کروڑوں سالہ زندگی کا کوئی انتظام نہیں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، ایسی جگہ جا کر پڑھو گے جہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی۔ ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ تو یہ تو امتحان کی جگہ ہے، یہ قیام گاہ نہیں، سیر گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا ہے۔ کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو برتری نہ دو، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، شیخی نہ بخارو۔ میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، تکبر میری چادر ہے، الکبریاء ردائی فمن نزعها کببته الى النار، جس نے میری چادر کو کھینچنا چاہا میں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دوں گا۔ دولت پر ناز کرتے ہو کہ یہ چیز صرف میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، یہ گاڑی کا ماڈل صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ حکومت پر اتراتے ہو، اقتدار پر ناز کرتے ہو، ارے ہر انسان کا وجود اس کا آخری نتیجہ مٹی ہے۔ جس طرح پہلے لوگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ایک وقت آئے گا، آج ہم نے کسی کو غسل دیا کل ہمیں غسل دیا جائے گا، آج ہم کسی کو کفن کی چادر اڑاتے کل ہمیں کفن کی چادر اڑائی جائیں گی، آج ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھتے کل ہماری نماز جنازہ پڑھائی جائیں گی۔ کہاں جا رہی ہے نسل؟ ساری رات ننگا ناچ دیکھتی نسل، تاجر سود پہ، اولاد ماں باپ کی نافرمان، تجارت کے نام پر بازاروں میں سود اور سٹا، حکومت کے نام پر فرعونیت، جھوٹ بولنا، شراب پینا، جوئے کھیلنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قرآن کی توہین کرنا، ممبر و محراب کا مذاق اڑانا۔ کون سا گناہ ایسا ہے جو اس دور میں کافر کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا؟ جاؤ دیکھو پوری دنیا 56-57 اسلامی حکومتیں، جہاں کہیں دیکھو قابل قندار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا۔ میں نے اتنا ظلم کیا آج تک کبھی کسی کو پتا نہ چلا، اتنی چوریاں کی آج تک کا پتا نہ چلا، اتنی نظروں کا حوالہ کیا آج تک پتا نہ چلا، ساری رات ننگا ناچ دیکھا آج تک کسی کو پتا نہ چلا، ساری زندگی رشوت لی، سود کھایا آج تک کسی کو پتا نہ چلا۔ میرا رب کہتا ہے ظالم، کسی کو پتا چلے یا نہ چلے تیرا رب تیری آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے۔ ایسی خطرناک موت دوں گا دنیا تیری موت کا تماشا دیکھے۔ اس اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا تم میری نظروں سے کبھی اوٹ میں نہیں ہو سکتے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، تم میری نظروں سے کبھی چھپ نہیں سکتے۔ ارے میں تو تمہاری ہر حرکت کو دیکھتا ہوں، آنکھوں کے اشاروں کو بھی دیکھتا ہوں، دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں۔ یاد رکھو جب میرا فیصلہ آئے گا ارے تم سب مر جاؤ گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، خاندان قبیلوں کی بات نہیں، جب میں اپنی بے نیازی پر آ جاؤں گا ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ ارے وہ کتنی طاقتور قوم تھی، کتنے طاقتور جسم دیے تھے، ارے ناخون میں اتنی طاقت تھی، پہاڑوں کو چیر کر، پہاڑوں کو تراش کر اس میں سے محل بنا لیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بدکاری کی، بدمعاشی پھیلائی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، پورا ہفتہ اتنی تیز ہوا چلی، پٹک پٹک کے لوگوں کو زمین پہ دے مارا۔ کتنی طاقتور قوم تھی، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتی تھی، جس کو بھی لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہ بگڑتا تھا۔ اللہ کا حکم آیا، سنیچر
خدا ماں کے پیٹ میں شکل بنانے پر قادر ہے، علی پور والوں بولو کیا وہ باہر بگاڑنے پر قادر نہیں ہے؟ تو میرے نبی نے وہاں دعا مانگی تھی طائف کے میدان میں اونٹنی پر بیٹھ کر، الہی قیامت میں پوچھ لینا دنیا میں میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا۔ نا کون سا گناہ ایسا ہے جو آج کا نوجوان چھوڑ کے رکھا ہے؟ وہ تو کل نامہ عمل ہاتھ میں آئے گا تب پتا چلے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَالْمُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ الٰہ العالمین، یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، بچپن کے زمانے کا تھا، جوانی کے زمانے کا تھا، 40 سال پہلے کا تھا، وطن بھی دوسرے کا تھا، حکومت بھی دوسرے کی تھی، یہ میرا رجسٹر لکھنے والا میرے ساتھ کون تھا آج تک مجھے کبھی پتا نہ چلا۔ آواز آئے گی کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ارے وہ میرے بندے، تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا، دن میں یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا، لوگوں کی زمین قبض کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا، چوک پر کھڑے ہو کر لوگوں کی ماؤں بہنوں کو تاڑتے ہوئے تو نے مجھے یاد نہ کیا، نمازیں چھوڑتے ہوئے تو نے مجھے یاد نہ کیا، زکات نہ دیتے ہوئے تو نے مجھے یاد نہ کیا، روزے چھوڑتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا، تیرے باپ کا گریبان چاک کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا، میرے نبی کے مصلی کی توہین کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا۔ ارے او ظالم، تجھے کیا معلوم ہے؟ مجھے میری کبریائی کی قسم، جب سے میں نے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا آج تک میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں، میرا تمہارا ہر عمل رب کے رجسٹر میں رقم ہو رہا ہے۔ جنت عمل سے نہیں رب کے فضل سے ملتی ہے۔ کہاں ہے عمل ہمارے پاس؟ دامن میں ایک صحیح سجدہ نہیں ہے جو رب کے سامنے پیش کر سکے، دامن میں ایک صحیح نیکی نہیں ہے جو رب کے سامنے پیش کر کے جنت مانگ سکے۔ 5 وقت کی نماز نہ ہو وہ دین کون سا دین ہے؟ مسجد میں آتے سب سے پہلے نظر گھڑی پر جاتی ہے، ہم مسجد میں آ کے منٹیں گنتے ہیں، خدا کی قسم حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہیں گنی۔ کون سا جوان ہے جو قرآن کی پابندی سے تلاوت کرتا ہو؟ تاجوں کی زینت بن گیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے پڑھتے رویا کرو۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ سے مرید نے پوچھا اگر رونا چاہے رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کرے؟ کہاں پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ کتنے سنگ دل ہو گئے۔ ساری رات سارا دین فلانا ایسا ہے، فلانی ایسی ہے، ایران توران غیبت چگلی میں وقت بسر کریں گے۔ میرا رب کا فرمان ہے واللہ عزیز ذو انتقام، بدلہ لینا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ الیس اللہ بکافٍ عبدا، میرے بندے کیا تیری بد عملی پر تیرا خدا تجھے سزا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج تک خدا سمجھ نہیں آیا، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کس نے تھام کے رکھا ہے؟ موت زندگی کا نظام چلایا، چاہے ولی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، وقت کا قطب ہو، ابدال ہو، کوئی ایک آدمی، کوئی ایک شخصیت ذات ایسی نہیں ہے جو اس چنگل سے جس کو نجات ملی ہو۔ میرے رب نے یہ سارا نظام بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت زندگی میرے اختیار میں، عزت اور ذلت میرے اختیار میں، اونچائی اور پستی میرے اختیار میں۔ اگر میں کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت میرے بندے کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اگر میں کسی کو مصیبت میں مبتلا
جس کو نہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں. رات کا پیدا کرنے والا میں، دن کا بنانے والا میں، چاند کا پیدا کرنے والا میں، سورج کا پیدا کرنے والا میں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. رات میں نے بنائی، دن میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا، سورج میں نے بنایا. ارے وہ مسلمانوں، اندازہ لگاؤ، چاند آتا ہے سورج چھپ جاتا ہے، سورج آتا ہے چاند چھپ جاتا ہے، دن نکلتا ہے رات اوجھل ہو جاتی ہے، رات چھا جاتی ہے دن چھپ جاتا ہے. میرے رب نے فرمایا میرا نظام میں کبھی کوئی غلطی نہیں، کبھی کوئی گڑبڑ نہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. درخت کا پتا پتا پیدا کرنے والا میں، ریت کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، سمندر کا قطرہ قطرہ بنانے والا میں، ہر کائنات کا ایک ایک دن کا بنانے والا میں. ارے وہ میرے بندے، تیرا بھی بنانے والا میں ہوں. تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا سارا خاندان سویا ہوا تھا. مجھے میری کبریائی کی قسم، لما خلقت بیدی، میں دونوں اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا کرتا تھا. اب دنیا میں آ کر سود کھاتے تجھے شرم کیوں نہ آئی؟ سارا نظام میرے رب نے چلایا، انبیاء کا سلسلہ میرے رب نے چلایا. رب کے حکم کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا. نبوت بھی میرے رب کے قبضے میں. رب جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور جس حالت میں رب رکھنا چاہے اس کی مرضی کو کوئی نہیں ٹال سکتا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لوگوں ماں کے پیٹ میں ہے، الم یجدک یتیمن فآویٰ، یتیم پیدا ہوئے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے تنگی اتنی تھی، فاقہ اتنا تھا، جب حضور دنیا میں تشریف لائے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کا پیسہ نہیں تھا. اور جب آخری وقت آیا، مرض الوفات، آج صبح میں کتاب پڑھ رہا تھا جمال محمدی، مولانا یوسف صاحب متوالا کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مرض الوفات میں دیا لے کر پڑوسیوں کے پاس گئی تھی کہ خدا را ہمارے پاس تیل کا پیسہ نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا سا تیل ڈال دوں. شہنشاہ کائنات ہے، مدینہ کی ریاست کے صدر اور بادشاہ ہے، 1,29,000 صحابہ مدینے میں موجود ہے، اچھے مالداروں سے مدینہ بھرا پڑا ہے. لیکن حضور کی دنیا سے واپسی ہوئی، انتقال ہوا، اللہ دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. چراغ میں تیل ڈالنے کا پیسہ نہیں تھا. ساری زندگی غربت میں گزاری، دو پتھر ایک وقت میں پیٹ پر باندھ کر صحابہ کے ساتھ مل کر خندقیں کھودی. بس قسمت کون، ساری رات مکھن کھا کر بھی قرآن نہیں پڑھتی. کئی صحابہ کتنا عرصہ گزر گیا، پانی کی بوند بھی نہیں ملی. یہ قرآن، یہ دین، یہ ایمان، یہ اسلام مسلمانوں ہم تک ایسے نہیں پہنچا. بڑی لمبی چوڑی ظلم کی داستان ہے، کتنی جانیں گئی، کتنا لہو بہایا گیا. اللہ کا قرآن گواہی دے، جاؤکم من فوقکم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. اللہ کا قرآن کہتا ہے، ارے خدا گواہی دیتا ہے، میں دیکھ رہا تھا تمہارے ساتھ حلق میں اٹک گئے. تنگی اتنی ہے، فاقہ اتنا ہے، پانی پاس نہیں، روٹی نہیں، ارے درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے. وبلغت القلوب الحناجر، میں خدا دیکھ رہا تھا تمہارے ساتھ حلق میں اٹک گئے. ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گلہ نہ کیا، مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا، میرے نبی کا گلہ نہ کیا، میرے نبی پہ اعتراض نہ کیا. ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیہ. ہمارا
ہمارا نبی سچا، خدا سچا، قرآن سچا، سنگیت نہیں ہے، پاکا اتنا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، تلواریں چل رہی ہے، لہو بہ رہا ہے، گردنیں کٹ رہی ہے، پاؤں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، صحابہ کرام عربستان کی چلچلاتی دھوپ ہے، صحابہ کرام زمین پر بیٹھ کر خود اپنے پاؤں کے نیچے تلووں پر ہاتھ پھیر رہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ۔ ایسی حالت میں بھی تمہاری زبان پر ایک ہی بات تھی، ہمارا خدا سچا، نبی سچا، قرآن سچا۔ ایک صحابی کے بارے میں کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا جس نے دکھوں کی وجہ سے کلمے سے غداری کی ہو۔ کیا ابو فقیہ نے کلمے سے غداری کی تھی؟ 8 کافر کمر پہ چڑھے ہوئے، پسلیاں ٹوٹنے کی آواز ابو بکر کے کانوں میں آئی، کہا ظالموں نہ مارو، خدا کا بندہ ہے، کہا بندہ خدا کا ہوگا، غلام ہمارا ہے، روٹی ہماری کھاتا ہے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ 4 دن تک تھاکے، درختوں کے پتے بھی نہ ملے، پانی کی بوند تک نہ ملی، تب جا کر یہ قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اور ایک نقطے کی بات، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ صحابی ہو، جب بھی مانگا تو صرف اللہ سے مانگا، سوئی کی بھی ضرورت پڑی، کبھی غیر کی چوکھٹ نہیں کھٹکھٹائی۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، انصار موجود ہے، مہاجرین موجود ہے، عربی موجود ہے، شہری موجود ہے، دیہات کے باشندے موجود ہے، حضور مدینے کے گورنر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ مولا میرے، تو نے مجھے غریبوں میں پیدا کیا، میں غریبوں میں جینا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن تو مجھے غریبوں میں اٹھانا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی کا امتحان لیا گیا، ہر نبی کو آزمائش سے 2-4 ہونا پڑا۔ کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہو جس نے غیر سے مانگا ہو، ہر نبی نے اپنی امت کو شرک سے روکا، شرک کی نفرت دلائی۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی غیر کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ موسیٰ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنی ہو تو مجھ سے مانگ۔ دنیا کے بت کیا ہماری حاجات پوری کر سکتے؟ یہ دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ دنیا کے بادشاہ سے مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، میرا رب کہتا ہے مجھے رب نہ کہنا، تیرے ہاتھ اٹھنے سے نیچے جھکنے سے پہلے میں تجھے معاف نہ کر دوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ او ظالموں، اتنی زیادتی نہ کرو، یہ بیچارہ اللہ والا زمین میں پیوندے خاک ہو گیا، غسل تم نے خود اپنے ہاتھوں سے دیا، کفن کی چادر تم نے اڑائی، نماز جنازہ تم نے پڑھی، ارے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر مٹی ڈالی، اب یہ 10 گز نیچے چلا گیا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر تم جاب مانگتے ہو، نوکریاں مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، اتنی بڑی زیادتی کرتے ہوئے تمہیں کبھی شرم کیوں نہ آئی؟ قرآن میں ایک لفظ ہے قطمیر، عربی میں قطمیر کہتے ہیں، کھجور کی گٹلی کے بیچ میں جو سفید دھاگا نکلتا ہے اس کو بولتے قطمیر۔ میرا رب کہتا ہے تو یہاں کھڑے ہو کر منت کرتا ہے، جاب مانگتا ہے، نوکری مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، نرینا بچے مانگتا ہے، ارے یہ تو کھجور کی گٹلی کا دھاگا بھی نہیں دے سکتے۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی نے صرف شرک کا ارادہ کیا تھا، کتنی بڑی سزا سنائی تھی۔ بڑا جلیل القدر پیغمبر گزرا ہے ایوب علیہ السلام، 18 برس گزر گئے، سارا جسم کیڑوں نے کھا لیا، جسم کا چمڑا گل گیا۔
ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا رحمت، یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے، یعقوب علیہ السلام کی پڑپوتی ہے، انبیاء کے خاندان میں پرورش پانے والی ہے۔ ایک دن علماء کرام نے لکھا ہے ایوب علیہ السلام کی گھر والی رحمت اتنی حسین اور جمال، اتنی حسین حسن و جمال کی مالکین تھی، اس زمانے میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی خاتون نہیں تھی۔ ایک دن ایوب علیہ السلام نے بلا کر کے پاس بٹھا کے کہا، رحمت میرا امتحان کا زمانہ بڑا طویل لگتا ہے، میری آزمائش کا زمانہ بڑا لمبا لگتا ہے، تو کب تک میرے ساتھ دکھ اٹھائیں گی، تو کب تک میرے ساتھ مصیبت جھیلیں گی؟ اور جو دکھ اس مائی نے اٹھایا ہے 10 میل دور جاتی تھی، لوگوں کی چکیاں چلا چلا کر، خشک ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو کر ایوب جیسے پیغمبر کے منہ میں ڈالا کرتی تھی۔ لوگوں کی چکیاں چلا چلا کر ہاتھوں کے چمڑے اتر گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے گھڑے اٹھا اٹھا کر حضرت رحمت کی کمر جھک گئی۔ ایک دن حضرت رحمت کو بلا کے کہا، رحمت تو کب تک میرے ساتھ دکھ اٹھائیں گی، مصیبتیں جھیلیں گی؟ میرا امتحان کا زمانہ بڑا لمبا لگتا ہے، میری آزمائش کا زمانہ بڑا طویل لگتا ہے، کیا میں تجھے طلاق دے دوں؟ پیغمبر تو پیغمبر کی شادی بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہمارے جیسا مسئلہ نہیں تھا، آج نکاح ہو پرسوں کو طلاق دے دی، تماشا بنا کے رکھا ہے، ناچ رہا ہے زنا، آوارگی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ظلم، آنکھوں میں نیتوں میں فساد، ذہن میں بدمعاشی، آنکھوں میں آوارگی، زبان پہ گالی، سارا وجود گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ 50 نکاح ہوتے 500 طلاقیں پڑ جاتی، جہنم کا ہی دھن بنا ہوا ہے۔ کتنے نوجوان معاشرے میں ایسے کیڑے ملیں گے حلال بیویاں میسر ہونے کے باوجود بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے۔ میرے نبی نے فرمایا، زانی کی ایک نشانی ہوگی، کل قیامت کے دن اس کی شرمگاہ سے خون اور پیپ نکلے گا۔ آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ، یہ قرض بنتا ہے، قرض۔ کسی پرائی اجنبی لڑکی پر تمہاری نظر پڑ گئی، خدا کی قسم اس کا خمیازہ تمہارے گھر کی مائیں اور بہنیں بھگتتی ہے، یہ واپس گیند کی طرح لوٹ کے تمہاری دہلیز پر آتا ہے۔ اللہ کے نبی معراج پر گئے، تنور میں ننگے مرد اور عورتیں جل رہی ہے، جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں حلال بیویاں ہونے کے باوجود بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے تھے۔ کیا اللہ کا قرآن ہم تک نہیں پہنچا؟ کیا پیغمبر کا فرمان ہمارے پاس نہیں ہے؟ قرآن کو تماشا نہ بناؤ۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، رحمت تجھے طلاق دے دوں؟ پیغمبر تو پیغمبر کبھی اس پر جرات نہیں کرتا، میرے نبی نے تو ایسی چیزوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، طلاق دینے والا بھی طلاق لینے والی بھی کلاہما ملعونان، دونوں کے دونوں لعنتی ہے، دونوں کے دونوں پر اللہ کی فٹکار ہے، دونوں کے دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اندازہ لگاؤ، 13 سال مکہ والوں نے پتھر مارے، کبھی بھی کسی کو لعنتی نہیں فرمایا۔ جمیل نے راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی اس کو لعنتی نہیں فرمایا۔ عقبہ ابن ابی معیط نے حضور کی پشت نازوں پہ اوجڑی رکھی، کبھی بھی اس کو لعنتی نہیں فرمایا۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی ظالموں کو لعنتی نہیں فرمایا۔
رحمت جی طلاق دے دوں کب تک دکھ اٹھائیں گی، کب تک مصیبت جھیلیں گی؟ اور جو دکھ اٹھایا ہے ایک دفعہ برادری خاندان والے آ گئے، کنبے والے سارے لوگ شہر والے آ گئے، نعوذ باللہ کہنے لگے اس بدبودار کو یہاں سے اٹھا کے جنگل میں لے جائے، اس کو کوڑ لگا ہوا ہے، یہ بیماری کہیں ہمارے بچوں میں نہ آ جائے۔ حضرت رحمت روتی روتی فرمانے لگی کیسے اٹھاؤں، کیسے لے جاؤں، سارا جسم کا چمڑا گل گیا، سارا جسم کا چمڑا کیڑوں نے کھا لیا، جہاں کہیں بھی انگلی رکھتی ہوں گوشت نیچے گر پڑتا ہے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ پاک جل شانہ کی رحمت جوش میں آئی، عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں کو حکم ملا جاؤ دنیا میں جا کر میری رحمت کی امداد کرو۔ وہ جہاں 10 میل دور جاتی تھی، ایک دفعہ شیطان وہاں گیا انسان کی شکل بنا کر، اور وہاں جا کر اس نے حضرت رحمت کے خلاف گھر والوں کو بھڑکایا کہ یہ جو عورت تمہارے گھر آتی ہے نا چکی پیسنے، آٹا پیسنے، یہ تو اپنے اس کے شوہر کو کوڑ کی بیماری لگی ہوئی ہے، وہاں ہاتھ لگا کے آتی ہے، تمہارے آٹے کو ہاتھ لگاتی ہے، بچوں کو ہاتھ لگاتی ہے، تمہارے گھر میں یہ بیماری آ جائے گی۔ اور جہاں کہیں بھی شیطان گیا ہے انسان کی شکل بنا کر بڑا پیر بن کے گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا، ہاجرہ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا تھا اسماعیل کے خلاف بھڑکانے کے لیے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرے۔ بڑا پیر بن کے آئے، ایک ہاتھ میں لاٹھی، دوسرے ہاتھ میں تسبیح، لمبا سا کرتا، داڑھی، سر پہ عمامہ، بڑا پیر بن۔ حضرت سارہ کے پاس آیا، بڑا پیر بن کے آیا۔ بالخصوص عورتوں کے پاس جہاں کہیں بھی شیطان کا انسان کی شکل میں جانا ثابت ہے، بڑا پیر بن کے گیا ہے، کیونکہ وہ ملعون بھی جانتا ہے عورتیں پیروں کو زیادہ مانتی، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتی۔ 10 میل دور گئی حضرت رحمت، وہ گھر والوں کے پاس جا کے کہنے لگی لاؤ چلو آٹا پیس دیتی، وہ دھکے دے دیے، نعوذ باللہ تو کوڑی کی گھر والی ہے، اس کو ہاتھ لگا کے آتی ہے، ہمارے آٹے کو ہاتھ لگاتی ہے، ہمیں تجھ سے پانی نہیں بھروانا، چکیاں نہیں پیسوانی، تو یہاں سے پڑے ہر آئندہ کبھی ہماری دہلیز کا رخ نہ کرنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت رحمت 10 میل گئی، 10 میل آئی، خالی گئی خالی آئی۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا اور رحمت میرا امتحان کا زمانہ بڑا طویل ہے، میری آزمائش کا زمانہ بڑا لمبا لگتا ہے، کیا میں تجھے طلاق دے دوں، باپ کے گھر چلی جا، باقی کی زندگی اچھی طرح گزر جائیں گی؟ حضرت رحمت روتی روتی عرض کرنے لگی او اللہ کے پیارے نبی، او اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر ایوب، میری ایک بات کا جواب دے دو، میری تمہاری جوانی کے کتنے سال گزر گئے؟ کہاں 80 سال؟ عرض کرنے لگ گئی اگر کل قیامت کا دن ہوگا، خدا نے اگر مجھے پوچھ لیا 80 سال خالد ولی بنی بیٹھی رہی، 80 سال کے بعد جب بیماری آئی تو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی؟ مجھے اس دن کا جواب بتلا دو، میں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ نہیں جا سکتا، 100 سال بھی اگر گزر جائے نا تب بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ آج کے زمانے کی عورت ہوتی تو کیا ہوتا؟ دوسرے دن دامن بن جاتی، تیسرے دن تو باپ کے گھر پہنچ گئی ہوتی اور کہہ کے جاتی ہاں آؤں گی، نہیں امید مت رکھنا۔ ایسے ہی نہیں قرآن میں جگہ مل گئی ہے ان لوگوں کو، سارا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، کہا 100 سال بھی گزر جائے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ پریشان ہے، پریشانی میں دن کٹتا ہے، پریشانی میں رات کٹتی ہے، 18 سال بیماری کے گزر گئے، کیڑوں نے سارا جسم کھا لیا، چمڑا سارا جسم کا گل گیا، حضرت رحمت پریشان ہے۔ ایک دن اسی پریشان کو ٹکرایا بابا، بڑا پیر بن کے آیا شیطان اس کے پاس انسان کی شکل میں، رحمت بڑی پریشان نظر آتی ہے، کہاں پیر صاحب کیا بتاؤں، 18 سال ہو گئے، خاوند کی بیماری جاتی ہی نہیں، مرض بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے، کہاں علاج میں بتلا دیتا ہوں، کہاں کیا علاج ہے، آپ کا بڑا احسان بتلاؤ میں ضرور کروں گی۔ کہا لا ایک بکرا حارث کے نام ذبح کر، یہ حارث شیطان کا نام ہے،
کہا ایک بکرا لا، حریث کے نام پر ذبح کر، اور سن اپنے خاوند کو مت بتانا. جتنے فراڈ ڈھونگی باوا ہوتے پہلے یہی قید لگاتے اپنے خاوند کو نہ بتانا، تو اپنے خاوند کو نہ بتانا. ایک بکرا لا، حریث کے نام پر ذبح کر، اس کا گوشت چوراہے پر پھیلا دے، جو پہلے وہاں سے گزرے گا بیماری اس کو لگ جائے گی، تیرے خاوند سے بیماری اتر جائے گی. بیماری اتارنے کا علاج بتلا رہا ہوں. حضرت رحمت عورت ذات ہے، عقیدے کے میدان میں کچی ہے، عقل کی ناقص ہے، اور کھڑی ہو گئی، شکریہ ادا کرنے لگی. پیر صاحب آپ کا بڑا احسان، میرے شوہر سے، خاوند سے، میرے گھر والے سے یہ بیماری اتر جائیں گی، باقی کی زندگی آسانی کے ساتھ چین کے ساتھ گزر جائیں گی. خوشی خوشی گھر آ رہی ہے، مسکراتی ہوئی. ایوب علیہ السلام لیتے ہوئے دیکھ لیا، کہا رحمت آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہے. بہت بڑا اللہ والا ملا تھا، بہت بڑا پیر ملا تھا، بہت بڑا بزرگ ملا تھا، لمبا سا کرتا، داڑھی، امامہ، ایک ہاتھ میں تسبیح دوسرے ہاتھ میں لاٹھی. ایوب علیہ السلام کے کان کھڑے ہو گئے، پیغمبر میں ٹکرایا با. اللہ نے تاج نبوت میرے سر پہ رکھا ہے، تجھے کون سا پیر ٹکرا گیا؟ کہا کیا کہہ رہے تھے تیرے پیر صاحب؟ کہاں بیماری اتارنے کا علاج بتلایا ہے. کہاں کیا علاج بتلایا ہے؟ کہاں لا ایک بکرا حریث کے نام، اس کو ذبح کر، گوشت چوراہے پر پھیلا دے، جو وہاں سے گزرے گا بیماری لگ جائے گی، تیرے خاوند سے بیماری اتر جائے گی. شرک کیا نہیں ہے، ابھی صرف ارادہ تھا. اندازہ لگاؤ، ایوب علیہ السلام ساری وفا بھول گئے، ساری خدمت بھول گئے. ارے 18 سال جس نے لوگوں کی چکیاں چلا چلا کر، خشک ٹکڑے لا کر، پانی میں بھگو کر ایوب جیسے پیغمبر کے منہ میں ڈالے، چکیاں چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پانی کے گھڑے اٹھا اٹھا کر حضرت رحمت کی کمر جھک گئی. ایوب علیہ السلام ساری وفا بھول گئے، ساری خدمات بھول گئے. فرمانے لگے او رحمت، تو نے میرے نکاح میں ہو کر شرک کی بات کیوں کی؟ اگر میں ٹھیک ہو گیا، اگر میں تندرست ہو گیا، مجھے میرے رب کی قسم میں تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا. او اللہ کے نبی، ارے او ایوب، اتنی بات تھی، غلطی سے منہ سے نکل گیا ہوگا، توبہ استغفار کروا لینا، اتنی بڑی سزا کیوں سنائی؟ تو جانتا ہے یہ بڑی خدمت گزار ہے، وہ بڑی وفادار ہے، آپ کے گھر نہ گئی، 18 سال تیری خدمت میں گزار دیے. ایوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، اگر میرے نکاح میں ہو کر اگر اس نے شرک کی بات کی، اس کی وفا، اس کی خدمت کچھ کام کی نہیں. یہ بھی نہیں سوچا عورت ذات ہے، عقیدے کے میدان میں کچی ہے، غلطی سے منہ سے نکل گیا ہوگا، چل توبہ استغفار کر لے. نہیں، میرے نکاح میں تو نے شرک کی بات کیوں کی؟ ابھی تو بات ارادے سے آگے نہیں گئی. کہاں ٹھیک ہو گیا، خدا کی قسم تجھے 100 لاٹھیاں ماروں. ایوب علیہ السلام تو بڑے پریشان، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مولا اب تک تو میرا امتحان چل رہا تھا، اب تک تو میری آزمائش چل رہی تھی، تو نے تو میری گھر والی کو بھی آزمانا شروع کر دیا. میں تو نبی ہوں، پیغمبر ہوں، میرے سر پہ تو تیرا ہاتھ ہے، یہ غریب بیچاری کہیں میرے ہاتھ سے ماری نہ جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، او کالی کملی والے ہو میرے محبوب، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو. اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. شیطان نے گھر والی کے چکر لگانے شروع کر دیے، فریب کیا، دھوکہ دیا. سورہ انبیاء میں اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. مولا میرے تو ارحم الراحمین ہے، رحم فرما، کرم فرما، بندہ نوازی فرما. میری بیوی اگر شرک کرے گی، میری ہو کر اگر جہنم میں چلی گئی، میری بڑی رسوائی ہوں گی. کرم فرما، رحم فرما. میری ہو کر اگر جہنم میں چلی گئی تو میری بڑی رسوائی ہوگی. مسلمانوں پتہ چلا خدا کے دربار میں پیغمبر کی بیویوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں. یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، وہ رب کی عدالت ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا، فاطمہ اس گمنڈ میں مت رہنا، تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے، تجھے بھی وہی ملے گا جو تو کما کر لے جائیں گے.
روئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے، جھولی پھیلائی، کہا الہی التجا کرتا ہوں، اتنا مجبور ہو کر نہیں مانگا، 18 سال برداشت کیا، لیکن اب بات میری گھر والی کی آ گئی، کہیں شیطان کے ہتھکنڈے میں پھنس نہ جائے۔ اللہ پاک جل شانو کی طرف سے آواز آئی، او میرے ایوب، جب آج تم نے مجھ سے مانگ لیا، اب طبیبوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے، یہیں پڑے پڑے اپنی ایڑی کو رگڑ دو جس میں گوشت نہیں، کودا نہیں، چمڑے کا نام و نشان نہیں، ہلکی سی ایڑ رگڑ دو زمین پہ، چشمہ میں جاری کر دوں گا۔ ایوب علیہ السلام کو حکم ملا، اپنی ایڑی زمین پر رگڑ دو، چشمہ میں جاری کر دوں گا۔ ایوب علیہ السلام نے ہلکی سی ایڑی زمین پر ماری، چشمہ جاری ہو گیا، آواز آئی، ھذا مغتسل بارد وشراب، او میرے ایوب اس پانی کو پی بھی لو، اس سے غسل بھی کر لو، اپنے جسم پر بھی بہا دو۔ ایوب علیہ السلام نے چشمہ ابلا ہوا تھوڑا سا پانی پی لیا، جسم پر ڈال دیا، پہلے جیسی جوانی، پہلے جیسی خوبصورتی، پہلے جیسا حسن و سما جمال سارا کا سارا واپس لوٹ کے آ گیا۔ حضرت رحمت کی عادت تھی، جب کہیں جاتی تھی نا بازار میں سودا خریدنے، تو ایوب علیہ السلام کو گھر میں چھوڑ کے جاتی تھی اور سارا انتظام کر کے جاتی تھی کہ کوئی درندہ آ کے ان کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ 18 سال پیغمبر نے وہاں جنگل میں جھونپڑی میں گزارے، یہاں ہر وقت دنیا میں بنگلے سوار ہوتے۔ حضرت رحمت آئی، ایوب علیہ السلام باہر بیٹھے ہوئے، نظر پڑی، نظر جھکائی، یہ کون جوان بیٹھا ہوا ہے، آج تک کبھی دیکھا نہیں۔ اندر کو گئے، حضرت ایوب ہے نہیں، رونا دھونا شروع کر دیا، پاؤں تلے زمین کھسک گئی، عورت ذات ہے۔ کہا الہی میں تو اسی کا پیٹ بھرنے کا انتظام کرنے گئی تھی، کون لے کے چلا گیا، میرے ایوب کو صحیح سلامت واپس بھیج دے۔ باہر سے آواز لگائی، رحمت تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یاد کر میرا جوانی کا چہرہ کیسا تھا، کیسی خوبصورتی تھی، کیسا حلیہ تھا، کیسا حسن و جمال تھا۔ ہاں او آتی واہ، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا میں نے رب سے دعا مانگی، اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، ساری خوبصورتی لوٹا دی، ساری بیماری میری تو ہٹ گئی۔ حضرت رحمت مسکرانے لگی، کہا ہنس مت، مجھے میری قسم یاد ہے۔ آج کا نوجوان، آج کا مسلمان ہزاروں قسمیں کھاتا ہے، فوراً قسم بھول جاتا ہے۔ پیغمبر قسم کھاتا ہے، کیا بھول سکتا ہے؟ کہا رحمت اتنی مت اترا، اتنی بھی خوش مت ہو، تجھے پتا ہے میں نے ایک دفعہ قسم کھائی تھی، تو نے شرک کی بات کی تھی، میں نے کہا تھا اگر تندرست ہو گیا تو میں تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا، اب میں اپنی قسم پوری کروں گا۔ پیغمبر کو جب اتنا جلال آیا کہ شرک کی بات کرنے پر 100 لاٹھیاں ماروں گا، اگر کوئی خدا کا در چھوڑ کر غیر کے در پر ماتھا جھکائے گا، کیا خدا کو جلال نہیں آئے گا؟ ہلکا سا ٹیلی فون کا تار کٹ جائے، دونوں طرف سے دونوں سلام کر کر کے تھک جاتے، یہ 10 گز نیچے چلا گیا، ہماری آواز وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ساری زندگی جنہوں نے نبی کو پتھر مارے، انہی کے عقیدے پہ نسل چل رہی ہے۔ قرآن کو فراموش کر دیا، نماز نہیں پڑھی چلو معاف، روزے نہیں رکھے ارے چل معاف، زکات نہیں دی تھی چل معاف کر دیا، شرک کیا تھا نہیں نہیں۔ جب دنیا کا بندہ محبت میں شرکت پسند نہیں کرتا، میرا رب ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، ہر گناہ اللہ معاف کرے گا، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے تیاری کی، اب ماروں گا اس کو 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئی، او میرے نبی، او میرے پیغمبر، ارے او میرے لاڈلے ایوب، میں نے تجھ پر کرم کیا، رحم کیا، تیری دعا کو قبول کر لیا، میں نے تجھے جوانی دے دی، خوبصورتی دے دی، میں نے تیری ساری بیماری کو ختم کر دیا۔ وخذ بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔ ارے یہ تو تیری بڑی خدمت
دی. ارے وہ میرے لاڈلے ایوب، سزا تو پوری کر، قسم تو پوری کر، طریقہ میں خدا بتلاؤں گا. 100 فیٹ لمبی جھاڑو لے لے، وہ خود بھی ادھی کا بغسا فضرتی گی ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. 100 فیٹ لمبی جھاڑو دے دے، ایک دفعہ میری رحمت کی کمر پر مار دے، تیری قسم پوری ہو جائیں گی، میری بندی کی جان بچ جائے گی. 1 فیٹ کی ایک جھاڑو، 100 فیٹ لمبی لے لے، ایک دفعہ مار دے، قسم پوری بندی کی جان بچ جائے. ایوب علیہ السلام نبی ہے، نبی کی گھر والی ہے، یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے، یعقوب علیہ السلام کی پڑپوتی ہے، انبیاء کے خاندان میں پرورش پانے والی ہے. شرک کا ارادہ کیا، 100 لاکھ مارنے کا ارادہ کر. ارے کچھ تو غور کرو، سارا قرآن بھرا پڑا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، ادھر آؤ. عزیر علیہ السلام کو بلائیں گے، ادھر آؤ. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بلائیں گے، ادھر آؤ. سارا مجمع لگاؤ گا، انبیاء موجود ہے، رسول موجود ہے، پیغمبر موجود ہے، امتیں موجود ہے. بہت سارے فرقے والے آج بھی دنیا میں ایسے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، کتنے ایسے جو عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، کتنے ایسے جو کتنے بھی اولیاء کو خدا کے مقام پر لیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اولیاء، اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں سے پوچھے گا، کیا تم نے دنیا میں ان کو یہ وصیت کی تھی کہ ہمارے جانے کے بعد تم ہماری قبروں کو سجدہ گاہ بنانا؟ کیا تم نے ان کو وصیت کی تھی کہ ہم جب دنیا سے چلے جائے تو ہمیں خدا مان کے ہماری پوجا کرنا؟ قرآن میں 7ویں پارے میں موجود ہے اللہ کا حکم. وہ پیغمبر سارے کے سارے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے لا علم لنا، ان میں یہ بیماریاں کہاں ایسے آئی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ پاک جل شانہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، انبیاء موجود ہے، رسول موجود ہے، پیغمبر موجود ہے، پیغمبر کی امت موجود ہے، صحابہ کا مجمع موجود ہے، ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں. اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئیں گی لمن الملک اليوم. بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی ایک جواب نہیں آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی للہ الواحد القہار. آج صرف قہار کی بادشاہت ہے. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت. ہر آدمی نے جو جو عمل کیا اس کے عمل کے مطابق اس کو سزا اور جزا دی جائے گی. لا ظلم اليوم، کسی پر میں رب ظلم کرتا نہیں. اگر نعوذ باللہ خدا ظلم کرے تو مظلوم کی کون سنے گا؟ مظلوم کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ لوگ سوچیں گے کہ ارے 50 سال پہلے جو گناہ کیا ہوگا وہ تو رب کے رجسٹر میں نہیں ہوگا، 50 سال پرانا گناہ تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دنیا میں بینک میں جو پیسہ رکھتا ہے، اگر ایک پیسہ کم ہو جائے تو ہاتھ داستی میں چڑھا کے لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتا ہے. دنیا کا بینک اگر نہیں بھولتی، رب کی بینک کہاں بھول سکتی؟ سارا موجود ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ہاتھوں کے اشارے چھوڑ، یہاں تو تیرے آنکھوں کی اشارے بھی رجسٹر میں موجود ہیں. سارا راز کھول دیا جائے گا. چھاتی کو چیر کر بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے کے راستے سے اللہ نامہ اعمال پکڑائے گا. پھر کہیں گا اقرا کتاب، خود پڑھ اور خود فیصلہ کر کے تو دوزخی یا جنتی ہے. ایک عرصہ گزر جائے گا، خدا کی قسم جب اس امت کے سیاہ کار لوگ جہنم کی طرف جائیں گے، نوری فرشتے روئیں گے سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ارے کدھر کو جا رہے ہو؟ ارے کون سا راستہ پکڑا ہوا ہے؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں تو آگ کے شعلے. ارے تم کدھر کو جا رہے ہو؟ ایک جواب ہمیں دیتے جاؤ. کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا؟ ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا
کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، صرف ایک رب کی عدالت چلیں گی۔ مسلمانوں، تہیہ نیت کرو، عزم مصمم کرو کہ وہاں کی بینک کے لیے کچھ اکٹھا کرنا ہے۔ یہاں کا آخری نتیجہ صرف موت ہے، دنیا سے چلے جائیں گے، ایک عرصہ گزر جائے گا، ہمیں سارے لوگ فراموش کر دیں گے، ہمیں صرف ہمارا عمل کام آئے گا، اور پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ نہر زبیدہ میں ابھی گیا تھا 1.5 مہینے پہلے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ زبیدہ نے جو ہارون رشید کی گھر والی نے جو نہر کھدوائی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ کتنا بڑا کام کیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملی، کہا تو نے تو بڑی نہر کھدوائی ہے، تیری تو بخشش اسی پر ہو گئی ہوگی۔ کہا نہیں، اس پر بخشش نہیں ہوئی۔ کہا پھر کس پر بخشش ہوئی؟ کہا ایک دفعہ میں کھانا کھا رہی تھی، لقمہ پلیٹ سے میں نے اٹھایا، میرے سر پہ 2 پٹا، آدھا نہ ہوا تھا، آدھا میرا سر ننگا تھا، اتنے میں اذان کی صدا اللہ اکبر کی میرے کانوں میں آئی، میں نے اٹھایا ہوا لقمہ واپس رکھ دیا، میں نے پورا سر ڈھانپا، 2 پٹا اڑا، میں نے رب کے نام کا ادب کیا، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ اتنا چھوٹا سا عمل، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت، جسم فروش خاتون، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، میرے رب کا حکم آیا، 10 قدم دور نہیں گئی تھی، میری بندی تو ہے تو بڑی سیاہ کار، لیکن تو نے میری ایک گنگی مخلوق کی پیاس کو برداشت نہ کیا، تو نے اس کو پانی پلایا، 2 پٹے کی رسی بنائی، جوتے کا ڈول بنایا، پانی نکال کے اس کی پیاس دور کی، کیا جا تجھے جہنم کی پیاس سے میں آزاد کرتا ہوں۔ اور پتہ نہیں کون سے عمل پر ہماری پکڑ ہو جائے۔ شیخ عبداللہ اندلسی کتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، مریدین کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑی، دل دے بیٹھے، مریدین سے کہا تم سارے چلے جاؤ، میرا راستہ بدل چکا ہے۔ لکھا ہے علماء کرام نے، شیخ عبداللہ اندلسی نے کئی سال اس لڑکی کے ساتھ مل کر خنزیر چرائے۔ ایک مرید آیا کئی دنوں کے بعد، کہا حضرت خود تو غور کرو، آپ خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، شیخ التفسیر ہیں، کیا آپ کو قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے؟ کہا سارا قرآن بھول چکا ہوں، صرف ایک آیت یاد ہے۔ کہا کون سی آیت؟ کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جسے دھکا دے دے اسے کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ بعد میں توبہ کی، پھر خانقاہ میں آئے۔ اس لیے کہتا ہوں اپنے سجدوں پر کبھی غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اپنے صدقہ پر کبھی گھمنڈ نہ کرو، دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اپنی مالداری کو کبھی تماشا نہ بناؤ، اور کبھی کسی غریب کی بددعا نہ لو، کبھی کسی غریب کو مظلوم نہ بناؤ، اس پر ظلم نہ کرو، ایسے مدد کرو کہ تمہارا دایاں ہاتھ بھی کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم نے کسی کی امداد کی ہے۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا سجدہ، کون سی نیکی پسند آ جائے۔ جو کام کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ یہ دل ہے، دل ہمارا مفتی ہے، اس سے پوچھو، اس سے جو کام تمہارا دل کہے نہیں یہ کام غلط ہے اسے چھوڑ دو، تمہارا دل جس کام کرنے کی اپیل کرے یہ ٹھیک کام ہے اسی کو کرو۔ وابسہ صحابی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، مجمع میں بیٹھے ہوئے، تو وابسہ ادھر آ جاؤ، قریب اور قریب، قریب آ گئے، کہاں اور قریب، ادھر منی، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ گئے، کہاں اور قریب آ جاؤ، قربان جاؤ وابسہ کے مقدر پر۔ وابسہ کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے۔ کہا وابسہ مجھے پتا ہے تم کون سا مسئلہ پوچھنے آئے ہو، کیا میں بتلاؤں؟ کہاں کیا مسئلہ پوچھا میں کیا مسئلہ پوچھنے آؤ سرکار؟ کہاں تو خیر اور شر کا مسئلہ پوچھنے کیا ہے؟ کہا بالکل ٹھیک کہا۔ کہاں تیرے دل میں جو مفتی بیٹھا ہوا اسی سے پوچھ کون سی چیز خیر ہے، کون سی چیز شر ہے۔ ہر آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، ہر جوان کو اللہ نے عقل دی ہے، ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جس میں میرا نقصان ہے، دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ اس پر قدغن لگاؤ، خواہشات پر پابندی لگاؤ، سارے گندے کام چھوڑ دو۔ اس میڈیا نے جو طوفان پھیلایا ہے، معصوم بچیوں کو بے شرم کر دیا۔ ابھی پرسوں خبر آئی تھی 37 سال کا جوان 6 مہینے کی لڑکی سے اس نے ریپ کیا۔
یہ کہاں سے یہ بدتمیزی آئی؟ یہ آوارگی کہاں سے آئی؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ اسی گندے موبائل سے جنم لیتی ہے. سوچتے تک نہیں ہے. لائٹ بجھا کر، دروازے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، ماں باپ سے چھپ کر، چچا ماموں سے چھپ کر، کمبل اوڑھ کر اگر تو ننگا ناچ دیکھتا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا سے چھپ سکتا ہے، میرے رب سے نہیں چھپ سکتا. کالی پہاڑی پر کالی چوٹی کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے وہ بھی میرا خدا دیکھتا ہے. کیا تیرا دل نہیں کہتا کہ یہ جو کرتا ہوں غلط ہے؟ تجھے سجدوں میں نور کہاں سے ملے گا؟ تجھے قرآن کا عشق کہاں سے ملے گا؟ تو نے اپنی نظروں کو فاحش عورتوں کا جسم دیکھنے کے نظر کر دیا. کیا سمجھ تو اتنا آسان ہے؟ علی سی آنکھ میں اللہ جہنم کی آگ بھرے گا. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنی جوانی کی قدر کرو. ایک جوان کی توبہ 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے. اپنے دل سے پوچھو میں جو کام کرتا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط. تمہارا دل جو فتوا دے اس پر عمل کرو. نیت کرو سارے برے کام چھوڑ دو. قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو. ایک بات بتاتا ہوں، اگر ساری برائیاں چھوڑنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. یہ نیت کرو اگر میں نے یہ گندا کام کیا تو میں اللہ کی راہ میں 100 روپے صدقہ کروں گا. جب جیب سے تمہارا مال جائے گا تب خود بخود وہاں پابندی لگ جائیں گی. شرط لگاؤ، قید لگاؤ. شیطان کو قریب نہ آنے دو، نفس کے دھوکے میں نہ ہو. اس نے تو رب کے سامنے قسم کھائی تھی، تیرے بندے کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف میرا پہرا ہوگا. تیرے بندے کو کمبل اڑا کر ساری رات فلم دکھلاؤں گا. اس کی نہ مانو میرے رب کی مانو، اس کی نہ مانو میرے نبی کی مانو، اس کی نہ مانو نبی پر اترے ہوئے قرآن کی مانو. تب جا کر یہ کامیابی کی ضمانت ہے، ورنہ سوائے خسارہ کے کچھ نہیں ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. درود شریف پڑھو.